السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور پلیز کائنڈلی ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھنا، میں نے کچھ ڈسکشن کرنی ہے، کچھ کویسچنس کے آنسر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی ٹراؤزر پر سیاہ رنگ کی پیروں تک چھوٹی ایمبرائڈرڈ ویلویٹ کی قمیض پہنے ہوئی تھی۔ ویلویٹ کی ہی ایمبرائڈرڈ شال اس وقت اس کے شانوں پر تھی۔ اس کے سامنے کچن کے سلیب پر کھانے کی مختلف ڈشز پڑی تھیں۔ دوپہر کا کھانا سب کھا چکے تھے، ایک وہی رہ گئی تھی جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی، بھوک کے احساس نے ستایا تو وہ کھانا کھانے کے لیے باورچی خانے چلی آئی۔ زری خانزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد شادی سے انکار کرنے والا تھا جس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ زنان خانے میں ابھی تک ڈھولک بج رہی تھی۔ یہ ڈھولک زنیشا کے سر میں ہتھوڑی کی مانند بج رہی تھی۔ وہ غصے اور بھوک کے ملے جلے احساس کے ساتھ اب یہاں کھڑی تھی، حالانکہ زرک نے اسے سب کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، مگر اس نے سنی انسنی کر دیا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ آہستہ کو زنان خانے میں مختلف عورتوں کے درمیان مائیوں کے جوڑے میں بیٹھا دیکھ کر زنیشا کا وجود آگ کے مانند جل رہا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا وہ زری خانزادہ کی جان لے لیں۔ آخر ابھی تک اس نے اعلیٰ اعلان اعتراف کیوں نہیں کیا تھا؟ بند کمرے میں صرف اس کا رہنے کی قسمیں کھا چکا تھا۔ اب صبح سے شام ہو چکی تھی، وہ خاموش تھا، جان حلق میں وہ اٹکائے ہوئے تھا۔ گل رانا نے مٹن اور پلاؤ کی اس کے لیے گرم کرتے سلیب پر ہی سجا دیا تھا۔ زنیشا نے بھوک سے بے حال ہوتے گرم گرم کھانے کو دیکھا۔ جب سے ادھر آئی تھی برائے نام ہی وہ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ غائستہ سے شادی نہیں کر رہا تھا، میں جان آئی تھی، مگر اب بھی پھر سے اس کا دل ڈوب سا رہا تھا۔ غائستہ کو وہ مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھوک سے بے حال ہوتے زنیشا شاہ چاولوں کا چمچ بھرتے منہ کے پاس لے کر گئی کہ اس کے پاس اپنے بھورے اور سفید رنگ کی بلی کو دیکھتے وہ کھانا کھاتے رک گئی تھی۔ ہائے زنیشا بیوی، یہ کمبخت پھر سے آ گیا۔ گلرانا نے حویلی کے عقبی حصے کی طرف کھلتے کچن کے دروازے کو دیکھا جو صبح سے کھلا تھا۔ بند جگہوں پر زنیشا کو گھٹن ہوتی تھی۔ اس نے ہی آج یہ دروازہ کھولا تھا۔ گلرانا بلی کی طرف لپکتی تاکہ اسے یہاں سے بھگا سکے۔ زنیشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ڈونگے سے ایک بوٹی نکال کر بلی کے آگے پھینک دی۔ زنیشا بیوی، یہ کیا کر رہا ہے تم؟ اسے ایسے عادت ہو جائے گا، جب جب دروازہ کھلا دیکھے گا ادھر آ کر برتنوں میں منہ مارے گا۔ گلرانا نے ناگواری سے کہا تھا۔ بے زبان جانور ہے یہ، کیا کہتے ہیں تمہیں؟ کیلیفورنیا میں تو میرا کیٹ ہوم شیلٹر ہے، میرے پاس بہت سی بلیاں ہیں جہاں میں زخمی بلیوں کو ریسکیو کرتی ہوں۔ میرے پاس بہت بڑی تعداد میں بلیاں ہیں۔ زنیشا نے بلی کے آگے ایک اور بوٹی پھینکی۔ گلرانا سر پیٹ کر رہ گئی۔ زنیشا شاید کے لیے عجیب و غریب مخلوق تھی جسے سمجھنا ناممکن تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ گلرانا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ زنیشا منہ تک چمچ لے جاتے ایک بار پھر سے رک گئی۔ چمچ ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا، کچھ چاول کے دانے سلیب پر گر گئے۔ اس کا وجود گنگ شلسا ہوا تھا، صدمے سے وہ پتھر بن گئی تھی، رنگت ایسی ہوئی جیسے چہرے پر کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ گلرانا بھی بت بنی کھڑی تھی۔ زنیشا شاہ سہم کر سلیب کے ساتھ پشت لگا گئی۔ آنکھوں میں اس قدر خوف سمایا کہ خدا کی پناہ۔ فرش پر بلی ساکت حالت میں پڑی تھی، بالکل بے جان مردہ۔ اس بلی نے بوٹی کھاتے ہی تڑپتے ہوئے کچھ سیکنڈوں میں اپنی جان دے دی تھی۔ زنیشا نے سہمی آنکھوں سے مٹن کے ڈونگے کو ایک نگاہ دیکھا اور دوسری نگاہ فرش پر پڑی ساکت بلی پر۔ اس بے زبان جانور نے زنیشا شاہ کی جگہ اپنی جان کی بلی دے دی تھی۔ اوہ خدایا، کھانے میں زہر ملا تھا۔ زنیشا شاہ کے کھانے میں موت کی دوائی ملائی گئی تھی۔ اگر آج یہ بلی نہ مرتی تو زنیشا شاہ کی جگہ مردہ حالت میں پڑی ہوتی۔ وہ خوف سے اب آنکھیں بھی نہیں چھپک پا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کا کھیل ہوتا، وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی۔ زنیشا شاہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے تیز تیز سانسیں لیتے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی اونڈیلا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ رکی تھی۔ زنیشا کو ہر چیز سے خوف آیا تھا۔ اس پانی سے اسے خوف آیا تھا، اس پانی میں بھی تو زہر ہو سکتا تھا۔ زنیشا نے پانی کا گلاس پوری قوت سے دیوار پر مار دیا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے ہزیانی چیخ اٹھی۔ گلرانا میں تو اتنی سکت نہ تھی وہ زنیشا کی طرف بڑھ پاتی۔ وہ تو خود بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے
हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की आदत थी, वो खाना खाकर भी खाती रहती थी। जनीशा के खाने से वो खा लेती तो वो इस बिल्ली की जगह तड़प तड़प कर मर जाती। गुलेराना के जहन में जो नक्शा उभरा वो इसे दहशत खाने पर मजबूर कर चुका था। जनीशा शाह गहरे गहरे सांस लेते जमीन पर बैठती चली गई थी। इसे पहली बार डर लगा था, इसे पहली बार इस हवेली और इसके मकीनों से खौफ आया था। इसे पहली बार अपनी मौत से बेतहाशा खौफ आया था। इसे खौफ आया था कि अगर वो मर जाती तो अपने मोरे बाबा का बदला कैसे ले पाती। इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसकी तरफ से दी जाने वाली मौत से बच जाता। इसे तबरेज खान के जिंदा रहने पर खौफ आया। ये हवेली और यहाँ के मकीन इसके लिए सालिम मौत थे, निरी मौत। वो साखत निगाहों से अपने सामने पड़ी बिल्ली को देख रही थी, अपने बालों को दोनों हाथों से नोच रही थी। सांस उखड़ने लगी, वो गहरे सदमे में थी। इसकी जान लेने की कोशिश की, इसे मारने चाहा। इस हवेली के मकीन सफाकी की हर हद पार कर गए थे। तबरेज खान ऐसा शैतान था जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। ये सब इसने ही किया था। वो दांत पर दांत जमाए हुई बिल्ली को देख रही थी। मासूम जान की ज़िया पर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नशीली आंखों में कहर बरपा हुआ। मैं तबरेज को जान से मार डालूंगी। वो खून अशाम लहजे में गुर्राई थी। खाइस्ता, खाइस्ता ने ये क्या किया? गुलराना ने तोड़ तोड़ कर कहा। जनीशा ने बेयकीनी से इसे देखा। जनीशा बीबी, कुछ देर पहले हमने खाइस्ता को इधर देखा था। किचन से निकलते इसका चेहरा पुरखौफ था। तुमने खाना नहीं खाया? वो जानती थी। खाना सिर्फ तुम्हारे लिए हमने बचा कर रखा था। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी इस वक्त वो है। गुलराना की बात पर वो जितना तहीर ज़दा होती कम था। सरे खानदादा ऐसी औरत से निकाह करने जा रहा था, ऐसी घटिया औरत से जो किसी की भी जान आसानी से ले सकती थी। जनीशा शाह तन्ही से खड़ी हुई, स्लेब से डोंगा उठाए वो किचन से तेजी से निकल गई थी। गुलराना सीने पर हाथ रखी जनीशा के पीछे भागी। एक और मेलोड्रामा तैयार था। वो कैसे मिस कर सकती थी? कैसे मिस किया जा सकता था आखिर? जनीशा जना तन फन करती खाइस्ता के कमरे में दाखिल हुई थी। बेड पर लेटी खाइस्ता एक झटके से उठकर बैठी थी। हवाइयां उड़ते चेहरे के साथ जनीशा शाह को देखा। जनीशा ने इसकी तरफ बढ़ते इसके सामने बेड पर मटन वाला डोंगा रख दिया। खाइस्ता के गले में गिलती उभर कर मासूम हुई। रंगत ऐसे हो गई जैसे कफन। खाओ इसे। जनीशा शाह ने इसे गंदी सी गाली से नवाजा था। खाइस्ता ने ढेर सारा थूक निकला। इसने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। हम क्यों खाइए, हम खाना खा चुका है। वो कहते बेड से उठी, तेजी से जनीशा के अकब से निकलना चाहा, अपनी मौत से भागना चाहा। जनीशा शाह के सामने सालिम मौत का रूप धार कर सामने आई थी। इससे पहले वो इस कमरे से निकलती जनीशा इसके रास्ते में हायल होती इसके बाजों से दबोच गई। अपनी पूरी कुव्वत लगा इसने खाइस्ता के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। जनीशा शाह का थप्पड़ वो सहन न कर सकी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। ऐसा लगा था जैसे इसका गाल किसी ने पत्थर से कुचल कर रख दिया हो। जनीशा शाह की तरह इसका थप्पड़ भी बेरहम था। खाइस्ता काफी देर तक गर्दन मोड़े अपने आप का अपना सर झुकाए हुए रही थी। इसकी आंखों में गैस सा उतर आया था। छोड़ने वाली तो वो भी आज जनीशा को शाह को नहीं थी। ने पत्थर से सर को चलकर रख दिया हो। जनीशा शाह की तरह इसका थप्पड़ भी बेरहम था। खाइस्ता काफी देर तक गर्दन मोड़े अपना सर झुकाए हुए रही थी। इसकी आंखों में गैस सा उतर आया था। छोड़ने वाली तो वो भी आज जनीशा शाह को नहीं थी। मेरे शौहर के तुम करीब आई, मैंने बर्दाश्त किया, इसे अपना कहा, मैंने बर्दाश्त किया, मगर अब तुमने जो किया तुम्हें लगता है मैं खामोश हो जाऊंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं जनीशा शाह हूँ। अपने साथ बुरा करने वालों का अंजाम बद से बदतर कर देती हूँ। जनीशा शाह बेरहमी से मुस्कुराई थी। खाइस्ता को उसकी मुस्कुराहट से खौफ आया था। तुम बाइज्जत तरीके से सवेली से जाओ, मैं यही चाहती थी, मगर तुम ऐसा नहीं चाहती, ये मैं नहीं जानती थी। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तुमने साबित कर दिया। जनीशा इसके करीब हुई थी। अब इस हवेली के एक एक फर्द को पता चलेगा कि तुम्हारा मासी क्या है, तुम कितनी दूध की धुली हो। जरिक तो तुमसे शादी नहीं कर रहा, अब तुमसे कोई भी मर्द शादी नहीं करेगा। मैं बताऊंगी तुम बाकरा नहीं हो। आज मैं सबके सामने तुम्हारे इतने पर्दे उतारूंगी जितने तुमने गुनाह करते अपने यार के साथ बंद कमरे में नहीं उतारे होंगे। उस सरगोशी नुमा अंदाज में कह रही थी। खाइस्ता तो ऐसे हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। घटिया औरत, खाइस्ता बिलबिलाई। घटिया तुम जैसी औरतें होती हैं। इसके अफेयर होते हैं जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए ही अपने बच्चे को मार डालती हैं। मेरा कोई अफेयर आज तक नहीं चला। अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द को कभी नजर भर कर नहीं देखा। तुम्हारी तरह नहीं, दूसरों के शौहरों पर डोरे डालूं।
اور پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خائستہ کی پھیکی پڑتی رنگت زنیشا شاہ کو کافی حد تک ٹھنڈا کر گئی تھی۔ سامنے کھڑی عورت نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، ایک بے گناہ جانور کی جان لے لی، اس کے شوہر کو پانے کی خواہش کی، اس کے شوہر کو چھوا۔ اس قدر گناہوں میں لتھڑی تھی یہ عورت۔ زنیشا شاہ آج اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ میں زرق سے شادی کر رہی تھی، کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی؟ خائستہ نے اڑی اڑی رنگت سے کہا۔ زنیشا شاہ اس وقت بپھری شیرنی لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا زنیشا اسے سب کے سامنے دو کوڑی کا کر کے رکھ سکتی تھی۔ زہر دے کر مجھے مارنا چاہا، ابھی تک معصوم بنتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے مارنے کے بعد تم میرے زرق سے نکاح کر لیتی؟ گلا دبا کر وہ تمہیں اسی حویلی میں دفنا دیتا۔ زنیشا دانتوں پر دانت جما کر سختی سے بولی تھی۔ دوسری طرف گل رانہ آدھی ادھوری بات زرقہ خانم اور باقی مہمان خواتین کو بتاتے انہیں خائستہ کے کمرے لے آئی تھی۔ یقین کسی کو نہ آیا تھا مگر سب ہی اس وقت خائستہ کے کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ زرقہ خانم نے غصے سے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ مورے اس نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی۔ گل رانہ سے پوچھیں کہ بلی کیسے تڑپتے ہوئے لمحوں میں مرتا ہوئی ہے۔ زنیشا شاہ کی بات پر سب بے یقینی سے خائستہ کو دیکھ رہے تھے۔ جس کی تاریخ ہوتی رنگت بتا رہی تھی زنیشا سچ کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا؟ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ ہمارے کمرے میں آتے ہی پتہ نہیں ہم پر کیا کیا الزامات لگا رہا ہے، ہمیں زانی گھٹیا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ خائستہ ٹوٹے لفظوں سے زاروں قطار رونے لگی۔ یا خدا، اب یہی دیکھنے کو رہ گیا ہمارا کنوارا بیٹی پر ایسا الزام لگے اور ہم خاموشی سے دیکھتا رہے۔ خائستہ کی مورے نے اپنا سینہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا تھا۔ وہ غش کھا کر گرنے لگی۔ پاس کھڑی کچھ خواتین نے انہیں سنبھالا دیا تھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی، یہی حقیقت ہے، اس نے مجھے زہر دیا ہے۔ زنیشا نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ خائستہ کو کاٹ تار نگاہوں سے دیکھا جو اس سے بھی بڑی ایکٹر تھی۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کھانے میں زہر خود ملایا ہو تاکہ ہم پر الزام لگا کر ہمارا اور زرق کا شادی روک سکے۔ خائستہ کی ہچکیاں بندھنے لگیں۔ زرق تم سے شادی نہیں کر رہا، اس لیے مجھے ضرورت نہیں اس طرح کی گھٹیاں چالیں چلوں۔ زنیشا غصے سے بلند آواز میں چلائی تھی۔ جس طرح کہ تم چالیں چلتی ہو یہ ہم سب کو پتا ہے، تم یہ سب کر سکتی ہو۔ زرق یہ شادی کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اسے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ زرقہ خانم نے زنیشا پر قہر بار نگاہ ڈالتے کہا۔ خائستہ روتے ہوئے زرقہ خانم کے گلے جا لگی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا مورے، یہاں پر الزام لگا رہا ہے۔ خائستہ کی بلند دہائیاں جاری رہی ہیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ زرق خانزادہ بھاری قدموں سے سب کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی شال چانوں پر ڈالے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سرسرخ نگاہیں اپنی بیوی پر جمائے ہوئے تھا۔ نیلی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ غصے کی حدت تھی۔ اس کی منع کرنے کے باوجود اس کی بیوی تماشا لگا چکی تھی۔ وہ اسے سمجھا چکا تھا وہ اپنے طریقے سے معاملے کو ہینڈل کرتے، شادی سے انکار کرے گا۔ زنیشا شاہ تھوڑی دیر بھی صبر نہ کر سکی تھی۔ زرق خانزادہ نے کمرے میں طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ خائستہ بچوں کی طرح اس کی مورے کے ساتھ چپکی رو رہی تھی اور خائستہ کی مورے کمرے کی بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے گردن جھکا گیا۔ کسی دن اس کی بیوی اس کا نروس بریک ڈاؤن کرے گی، یہ تو طے تھا۔ زرق اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ، میں مزید اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات پتھر پر لکیر ہے، تمہارا نکاح ہر حال میں خائستہ سے ہوگا۔ زرقہ خانم کے بلند و بانگ اٹل لہجے پر زرق خانزادہ نے گردن اٹھائے زنیشا کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اپنی گلابی ہوتی آنکھوں میں قہر لیے سے دیکھ رہی تھی۔ یہی حال زرقہ خانم کا تھا، وہ بھی زرق خانزادہ کو کم و بیش انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ اپنی کنپٹی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ ماں اور بیوی کے بیچ وہ پس کر رہ گیا تھا۔ بیچارگی ہی بیچارگی تھی۔ میں خائستہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ بیوی کی نظروں کا زرق خانزادہ پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ زرق خانزادہ نے جی کڑاکے سے کہہ دیا تھا، لہجے میں چٹانوں کی مضبوطی بھی تھی۔ زنیشا نے پرسکون ہوتے گہرا سانس لیا۔ خائستہ پر جتاتی طنزیہ نگاہ ڈالی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زرقہ خانم کی سانسیں جیسے سینے میں دبتی خاموش ہوئی تھی۔ خائستہ کی مورے ہوش میں آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے کے بیچوں بیچ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی سینے پر ہتھڑے مارنے لگی تھی۔ خائستہ کی ہچکیوں میں تیزی آتی گئی۔ میں نے آج صبح ہی خائستہ سے کہہ دیا تھا میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس کی جگہ دوسری عورت کو دوں۔ اب تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے دکھ نہیں دے سکتا۔
وہ زنیشا کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا۔ زنیشا اس کے لفظوں سے تلسم میں جکڑی گئی تھی۔ وہ اتنے انمول ہزار سے اسے خرید چکا تھا۔ زنیشا نے گہرے گہرے سانس پڑتے زرکا خانم اور خائستہ کو دیکھا۔ زرک خانزادہ اس کا ہے، یہ اب اسے جتانے یا بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں رہی تھی۔ نیلی آنکھوں والے مرد کا اظہار زنیشا شاہ کے لیے اس کی زندگی تھا۔ زرک خانزادہ جیسا کوئی مرد نہیں تھا، وہ ان حویلی کے مردوں جیسا نہیں تھا۔ اس عورت نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا، تم اس عورت کے لیے سب کہتے بغیرت لگ رہی ہو۔ تبریز خان کی بھاری آواز اسی کمرے میں گونجی تو زرک خانزادہ گردن چکا گیا۔ زنیشا شاہ زرک خانزادہ کی بھیجی مٹیاں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے باپ کے لبوں سے لفظ بغیرت سنتا وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ زنیشا نے دھونکنے کی مانند چلتی سانسوں پر قابو پایا۔ تبریز خان کی موت عنقریب اسے راحت دینے والی تھی، اب دور نہیں تھا اس کا انجام۔ زنیشا نے تنفر سے سوچا، کچھ بھی کہیں میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ زرک خانزادہ نے گردن اٹھاتے چٹان لہجے میں کہتی اپنی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جما لی۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو ہم میں سے کوئی تم سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے پھر چلے جاؤ گے، ہم اس کی اور تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلا جاؤں گا۔ زرک خانزادہ نے بلا تعامل تبریز خان کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ زنیشا نے گردن پھیرتے تبریز خان پر خون اتری نگاہ ڈالی۔ وہ اپنا گال سہلاتے زہر خند مسکرایا تھا۔ زرکا خانم زرک خانزادہ کے مقابل آئیں۔ زرک خانزادہ ان کے ہاتھ تھامنا چاہے تھے۔ زرکا خانم نے اپنے ہاتھ چھڑواتے زرک خانزادہ کے گال پر اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے تھپڑ مار دیا۔ ایک پل کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ خائستہ کی ہچکیاں تھم گئی تھیں، اس کی مورے نے بھی زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ وہ پھر سے گردن چکا گیا تھا۔ زرکا خانم کے سامنے نگاہیں نہ اٹھائی تھی۔ زنیشا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گردن چکائے اس کے دل پر چھریوں سے وار کرتا تھا۔ تم اسی لائق ہے، تم ایسی عورت کے ساتھ رہو جو گھٹیا فریبی دھوکے باز عورت ہو۔ ساری عمر تم اسی عورت کے گھٹنے سے لگے رہو۔ اپنے مورے باپ اور اپنی بہن پر تم آج سے فاتحہ پڑھ لو۔ زنیشا کو اپنانے کے بعد ہم سب تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، یاد رکھنا تم۔ زرکا خانم ہانپتے ہوئے بولی تھی، وہ گھٹیا نہیں ہے مورے، اسے خوش مت کہیں، میں اس کے لیے گالی نہیں سن سکتا نہ سنوں گا۔ زرک خانزادہ نے گردن اٹھائے سختی سے کہا، تم اسی قابل ہو، تم زنیشا کے ساتھ رہو، خائستہ جیسی نیک لڑکی کہ تم قابل نہیں۔ زرکا خانم کی آواز پھر آ گئی، وہ نیک لڑکی جس نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی، جس کا شادی سے پہلے افیئر تھا۔ زنیشا شاہ سے مزید سہن نہیں ہوا، وہ کاٹ لہجے میں بول اٹھی، زہر دینے کی کوشش کی۔ زرک خانزادہ نے زنیشا کے لفظ دہرائے، اس کے دوسرے جملے کو سنا انسنا کر دیا۔ زرک، اس نے میرے کھانے میں زہر ملایا ہے، تم کھانے کو چیک کروا لو، اس نے مجھے اور ہمارے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ زنیشا نے ایک ہی سانس میں اسے سب بتایا تھا۔ زرک خانزادہ اپنی سرخ سر ڈانکے خائستہ پر گاڑ گیا جو ہچکیوں سے روتے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ تبریز خان بھی حیرت زدہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ زنیشا کو زہر دینے کا خیال اسے کیوں نہ آیا تھا؟ اسے افسوس ہوا تھا، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، تم جانتے ہو اچھی طرح اپنی بیوی کو۔ زرکا خانم نے غصے سے پورے یقین سے کہا، جانتا ہوں مورے اچھی طرح اپنی بیوی کو، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر ابھی زرک خانزادہ اپنی بیوی سے اتنا بدگمان نہیں ہوا کہ وہ اس کی بات کو غیر رحم جانے۔ وہ کہہ رہی ہے تو پھر سچ ہی کہہ رہی ہے۔ وہ دانت پر دانت جمائے خائستہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوف سے اسے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ خائستہ کے مورے ایک بار پھر سے غش کھاتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ خائستہ کے لفظ حلق میں گھٹ گئے۔ زرک خانزادہ کی خون اتری آنکھوں اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا رہی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے دھمک سے مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرک، تم خائستہ سے کچھ نہیں کہو گے، اس نے کچھ نہیں کیا، ہمیں اس پر یقین ہے۔ زرکا خانم نے زرک خانزادہ کو روکنا چاہا جو خائستہ کو مار دینا چاہتا تھا۔ بس مورے، بس مورے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، میں اسے اگلا کر رہوں گا جو اس نے کیا ہے۔ وہ اسی لمحے خائستہ کی گردن کو جکڑ گیا تھا۔ خائستہ کے مورے ہوش میں آتے پھر سے دہائیاں دینے لگی۔ پاس کھڑی خواتین اس کے ہوش میں آنے اور پھر سے بے ہوش ہونے سے پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ زرک، دفع کرو اسے، جانے دو۔ زنیشا نے زرک کی طرف بڑھتے سے روکنا چاہا۔ زرک خانزادہ اس عورت کو نفرت سے بھی چھوئے زنیشا شاہ کو گوارا نہ ہوا تھا۔ خبردار آگے مت پڑنا۔ وہ گردن پھیرے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشا اسی لمحے رک گئی تھی۔ اس کی دہاڑ پر کمرے میں ایک لہجے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی دہاڑ میں اتنا غیظ و غضب تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی جرات نہ کر سکا تھا۔ بتاؤ دو سچ کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں سچ جان کر تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔
وہ خواجہ کی گردن دبوچے غرایا، بتاؤ تم نے کھانے میں زہر ملایا؟ خواجہ نے بے جان ہوتی سانسوں سے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ زرِ خانزادہ نے اس کی گردن آزاد کر دی، مگر وہ اس کے گرد دیوار اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ خواجہ اپنی گردن جکڑے بری طرح کھانس رہی تھی، مقابل نے بڑی بے رحمی سے اس کی گردن دبوچی تھی۔ زرِ کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی، وہ نگاہیں جھکائے اپنی سانسیں چنتے آپ رہی تھی۔ میری بیوی کو تم نے زہر دیا، منہ سے بتاؤ یہ سچ۔ وہ اب اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ ہاں ہم نے دیا، ہم نے اس کے کھانے میں زہر ملایا تھا، وہ اٹک اٹک کر بمشکل بولی تھی۔ کمرے میں جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ زرکا خانم بے یقین سے گنگ کھڑی تھی۔ خواجہ کی مورے پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے کرتوتوں سے واقف تھی، اس وقت ان کا بے ہوش ہونا ہی بنتا تھا۔ زرِ خانزادہ خواجہ کا جبڑا مزید سختی سے دبوچتا چلا گیا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں قطار در قطار آنسو بہنے لگے، بدن وائبریشن موڈ پر لگ گیا تھا۔ زرِ خانزادہ کی انگلیاں اس کے گالوں میں پیوست ہوتی جا رہی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جبڑا ابھی تڑک جائے گا۔ اپنے بچے کے صدقے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تمہاری لاش کے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دیتا۔ وہ ایک چھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑ گیا تھا۔ خواجہ آنکھیں نیچے گہرے گہرے سانس لینے لگی، وجود پسینے سے تر تھا، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زرِ خانزادہ زنیشا کی طرف بڑھتے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے گیا تھا۔ وہ اپنی شال اچھی طرح سر پر جماتے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ زرِ خانزادہ زنیشا کو اپنے سینے سے لگائے کمرے سے باہر جانے لگا، مگر اسے رکنا پڑا۔ وہ رک گیا، وہ ٹھہر گیا، وہ اس کے ٹھہرنے پر زنیشا شاہ کا دل بھی رک گیا تھا۔ خواجہ کے لفظ سنتے ہر کوئی گنگ شل مجسم سا ہوا تھا۔ اس بچے کے صدقے تم نے ہمیں بخش دیا ہے جو ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے لفظوں سے سور پھونک چکی تھی۔ زنیشا شاہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگ اٹھا، جانے کیوں وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ زرِ خانزادہ پلٹا تھا، زنیشا کے گرد وہ اپنا بازو حمال کیے ہوئے تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ زنیشا کے قدموں میں کھڑا رہنے کی سخت نہ رہی تھی۔ خواجہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی، اس کے لبوں پر بے رحمانہ مسکراہٹ تھی۔ زنیشا شاہ کو برباد کر کے رہے گی، یہی اس نے ٹھانی تھی۔ اب اس کا وقت آ گیا تھا۔ تبریز خان اپنی داڑھی کو انگلیوں سے سہلاتے زنیشا شاہ پر مشکوک نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ کے چہرے کا سارا خون ایک ہی لمحے میں نچڑ کر رہ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ زرِ خانزادہ کی سرخ سرخ نگاہیں خواجہ پر جمی رہیں۔ اپنی بیوی کا لرزتا کانپتا وجود وہ اگنور کر گیا تھا، مگر اس کے لرزتے کانپتے وجود کو وہ سہارا دیے رہا۔ یعنی کہ تم کو اپنا بیوی پر اعتبار نہیں، جو تم ہمارا بات سننے کے لیے رک گیا ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے تمہارا بیوی اعتبار کے قابل نہیں۔ خواجہ نے آنکھیں کھولتے مسکراتے ہوئے زرِ خانزادہ کو دیکھا۔ وہ زنیشا کو اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ زنیشا بے جان ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زرِ خانزادہ بھاری قدموں سے خواجہ کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ مجھے اس پر اعتبار ہے، وہ خواجہ کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ لہجہ مضبوط نہ رہا تھا، اس کی آواز بھی خائی سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ خواجہ زرِ کے چگلی کھاتے لہجے پر ہنسنے لگی، پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ ہنس رہی تھی۔ زرِ کی پاگل ہے، یہ بکواس کر رہی ہے، یہ انتہائی شاطر عورت ہے، اس کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنا بچہ بھی گرا۔ تم کیا کہہ رہی تھی خواجہ؟ وہ خواجہ کی طرف بڑھتے اپنے اور اس کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ بھی مٹا چکا تھا۔ زنیشا کے کسی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ تم یقین کرتے ہو اپنی بیوی پر؟ خواجہ ایک بار پھر سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ یو بچ، گھٹیا عورت، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زنیشا چیل کی مانند اس پر جھپتی، مگر اس کی کلائی زرِ خانزادہ کی مضبوط آہنی گرفت میں آ گئی تھی۔ زنیشا نے گردن موڑتے اسے دیکھا تھا، وہ جبڑے پھینچتے اس کی کلائی کو جکڑے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ کو اپنی کلائی اس کی فولادی گرفت میں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ زنیشا کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اس کی سرخ و سپات نگاہیں خواجہ پر جمی تھی۔ زنیشا کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ زرک، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، اسے سکنے لگی، مگر مقابل کو اس پر رحم نہ آیا۔ وہ اس کی کلائی کو مزید بے رحمی سے اپنی آہنی گرفت میں لے گیا تھا۔ زنیشا بے سانس ہونے لگی، وہ تکلیف کے احساس سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم خواجہ؟ زرِ خانزادہ نے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا، اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی فولادی گرفت زنیشا شاہ کی نازک کلائی پر مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ زنیشا کی کلائی میں پہنی کلائی اسی لمحے چھوڑ گیا تھا۔ درد تکلیف سے زنیشا کی سانسیں گھٹنے لگی، اس کی میچھی آنکھیں شدت سے بہنے لگی۔ کاش وہ یہ کلائی تھامے رہتا تو وہ اتنا نہ بڑھتا۔ اس کی آنکھیں کھولتے زرِ خانزادہ کو زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں غیر مرے نقطے پر جمائے پتھر سا بنا کھڑا تھا۔ زرِ کی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ زنیشا روتے ہوئے زرِ خانزادہ کی طرف بڑھی۔
وہ ذرا سا جھکا تھا۔ زنیشا شاہ کے گالوں میں بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے تھے۔ شش، رونا نہیں میری جان، رونا نہیں۔ وہ ذرا سا جھکے اس کے گالوں پر بہتے آنسو انگلیوں سے صاف کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر زنیشا شاہ کو پھر بھی اس سے خوف سا آیا تھا۔ ایسی نرمی کہ دل رک جائے، سانسیں ٹھہر جائے۔ یا اللہ، یہ زرق خانزادہ کی آنکھیں نہ تھی۔ وہ روتے ہوئے سے دیکھتی رہی۔ آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں؟ زنیشا نے روتے میں تیزی آئی، لفظ لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ آف کورس میری جان، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ تم پر اعتبار نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ وہ نرم لہجے میں کہتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ زنیشا کی جان میں جان آئی تھی، وہ اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ وہ اسے اپنے سینے میں مضبوطی سے لگا گیا، اس کے سر پر لب رکھے وہ اس کے ہچکولوں جیسے وجود کو سنبھالا دیے ہوئے تھا۔ کمرے میں یہ سب دیکھتے نگاہیں چرا گئے تھے۔ وہ یوں سب کے سامنے زنیشا کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس حویلی کے مرد ایسا کب کرتے تھے؟ تبریز خان اپنی داڑھی کو انگلیوں سے نوچنے لگا۔ ہر بار کی لڑکی مرتے مرتے بچ جاتی تھی، موت کے قریب آ کر زنیشا کو زندگی مل جاتی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہیں خواہشہ زخمی پرندے کی مانند تڑکنے لگی۔ اس کا وار خالی چلا گیا تھا، وہ حیران تھی۔ رو نہیں میری جان، میری پیاری بیوی۔ زرق خانزادہ زنیشا کے سر پر لب رکھتے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا۔ زنیشا کو وہ اپنے سینے سے اسٹل لگائے رہا۔ بادشاہ خان، جتنی جلدی ہو سکے میری حویلی میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ زنیشا نے ایک جھٹکے سے زرق کے سینے سے سر اٹھائے سے دیکھا۔ زنیشا کی روتی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ میری جان، میری زندگی۔ وہ زنیشا کی سہمی آنکھیں بھاری بھاری چوم گیا تھا۔ بادشاہ خان، کچھ بھی کرو، ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ وہ مصر ہوا۔ زچہ بچہ کی لیڈی ڈاکٹر ہو، قابل ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ ایک ماں بننے والی عورت کو چیک کرنے والی ساری مشینری اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ایک وزٹ کے میں لاکھوں روپے سے دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بلا تعمل کہہ رہا تھا۔ زنیشا کی سانس تھم گئی تھی، وہ اب کبھی سانس نہیں لے سکے گی، اسے ایسا لگا تھا۔ میری بیوی، میری جان۔ وہ فون بند کرتے زنیشا کو بازوں کے حصار میں لیے کمرے سے نکل گیا۔ وہاں موجود کھڑا ایک فرد حیرت زدہ تھا، شل مجسم سا۔ خواستہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی، اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ شد و مت سے لے چکی تھی۔ بھلا اس جیسی لڑکی اپنے کالے کرتوتوں سے کیوں ڈرے گی؟ زرق خانزادہ نہ صحیح، کوئی اور مرد صحیح، اسے مردوں کی کمی نہ تھی۔ زنیشا شاہ اسے سمجھنے کی میں غلطی کر چکی تھی۔ وہ زنان خانے کے صوفے پر بیٹھا زنیشا کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ اس کے حصار میں بے سانس سی بیٹھی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا، اپنی آنکھیں وہ غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ زنیشا سگریٹ کے دھوئیں سے کھانستی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیتا، پھر سے سگریٹ لبوں میں دبا لیتا۔ اس کے حصار میں کسمساتے نکلنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ اتنی سختی سے ڈالتا زنیشا بے آواز کراہنے لگتی۔ موت، موت، پکی موت تھا وہ، نری سالم موت تھا۔ زرق خانزادہ اس کے لیے دہشت تھا۔ زنان خانے میں رشتہ دار خواتین کا مجموعہ لگا تھا۔ اس تماشے کا انت سبھی دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ تبریز خان زنان خانے میں بے چین قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ جو خواستہ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا۔ آخر وہ کیوں نہ سمجھ سکا؟ وہ اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے دوسرے ہاتھ پر مارتے افسوس سا کر رہا تھا۔ اب صرف اسے ڈاکٹری چیک اپ کا انتظار تھا۔ لمحہ بلمحہ بیتتا جا رہا تھا۔ کم و بیش 1 گھنٹہ گزر گیا۔ زرق، یہ مت کرو پلیز۔ زنیشا نے بلاخر اس کی منت کی۔ کیا کر رہا ہوں میری جان؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے اس کی طرف مڑا، جلتا سگریٹ انگلیوں میں دباتے مسلنے لگا۔ زنیشا خوف سے صوفے کی پشت میں سمائی تھی۔ جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کو جلا رہا تھا، اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسلسل مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جو صرف سانسیں روک دے، اور زنیشا شاہ کی سانسیں رک رہی تھی۔ تم میری بچے کی ماں بننے والی ہو نا؟ وہ اس کی تھوڑی پکڑے سے پچکارتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لہجہ شہد آ کے۔ ہاں ہاں، زنیشا نے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے شہد لہجے سے بھی خوف ہی کھایا جا سکتا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے بیوی؟ وہ متھم سا ہنس پڑا تھا۔ ایک بار پھر سے زنیشا کی سہمی آنکھوں کو باری باری چوم ڈالا۔ خواستہ کی جان میں آج لے کر رہوں گا۔ میری بیوی پر اتنا بڑا الزام لگایا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گا اس خواستہ کے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ وہ زنیشا شاہ کے شانوں پر اپنا بازو حمال کرتے سگریٹ کے لبوں میں دبائے لائٹر سے شعلہ دکھانے لگا۔
وہ یہ سب ایک ہاتھ سے کر رہا تھا، ایک ہاتھ زنیشا کے گرد سختی سے جمائے رہا۔ زنیشا کے بازو کے وزن سے درد سے چور تھی۔ آج وہ اس کی جان خلاصی نہیں کرنے والا تھا، وہ زخمی شیر بنا بیٹھا تھا۔ زرکا خانم کے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا، ان کا بیٹا پاگل ہو چکا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی اسے آدھا نہیں پورا پاگل بنا چکی تھی۔ ان کے لبوں سے بے آواز زنیشا شاہ کے لیے بد دعائیں نکلیں گی۔ ایک بار پھر برف جیسی سرد ساعتیں گزرنے لگیں، وقت ایک گھنٹے سے دوسرے گھنٹے میں سرکتا چلا گیا تھا۔ زنان خانہ شمشان گھاٹ بنا ہوا تھا، گہری سرد خاموشی بس زرک۔ میں مزید اپنا تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی زنیشا شاہ کی آواز زنان خانے کی خاموشی کو چیر گئی۔ زرک خانزادہ اس کی کلائی پکڑے سے ایک ہی جھٹکا دیے اپنی طرف کھینچ گیا تھا، وہ اس کے قریب صوفے پر آن گری تھی۔ اس کی پیشانی صوفے کی سطح پر جا لگی، زرک خانزادہ اس کے قریب ہوتے زنیشا کے پیشانی کو 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ شکر اللہ کا تمہیں چوٹ نہیں آئی، وہ مشکور لہجے میں بولتے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ زنیشا بے سانس سے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کا ہر ایکٹ دل دھڑکا رہا تھا، دھڑکنیں کانوں میں بجنے لگتی۔ تماشا تمہارا نہیں بنے گا، خواستہ کا بنے گا بیوی۔ جھوٹ اس نے بولا، میری بیوی پر الزام اس نے لگایا۔ بیٹھی رہو میری جان، ڈاکٹر آتی ہی ہوں گی۔ وہ اسے سختی سے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زنیشا اس کی بے درد گرفت پر گرا کر رہ گئی تھی۔ زنیشا نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی تھی، اس کے حصار سے نکلنے کی بھرپور مزاحمت کی۔ بیٹھی رہو یہاں، وہ دہاڑا تھا۔ زنیشا شاہ کی مزاحمت رک گئی تھی، وہ اس کی دہاڑ دہشت زدہ تھی۔ زنیشا خوف سے ساکت ہوئی، کسی سے خوف نہ کھانے والی زنیشا شاہ نیلی آنکھوں کے قہر سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دفتن زنان خانے میں بیٹھے سب کی نگاہیں بادشاہ خان پر اٹھی، جو زنان خانے میں کسی عورت کے ساتھ داخل ہوا تھا، جو وضع قطع سے ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی تھی۔ سامنے ایک قابل لیڈی ڈاکٹر کھڑی تھی۔ بادشاہ خان کے ہاتھ میں الٹرا ساؤنڈ مشین بھی تھی۔ لاکھوں کی فیس اس ڈاکٹر کو دی گئی تھی، وہ سر کے بل چل کر بھی تو آتی۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، زرک خانزادہ چاہتا تو اس وقت کوئی ہسپتال کا عملہ اپنے سامنے کھڑا کر سکتا تھا۔ زنیشا شاہ بے رنگ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، جسم و جان سے جان رخصت ہو چکی تھی۔ زرک خانزادہ کے اشارے پر بادشاہ خان اور لیڈی ڈاکٹر گلرانہ کی تقلید میں ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زرک خانزادہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر اپنی بے جان بیوی کو کھڑا کیا۔ وہ بے حال سی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زنیشا شاہ کے گرد اپنا بازو حمال کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جہاں لیڈی ڈاکٹر اور بادشاہ خان گئے تھے۔ بادشاہ خان الٹرا ساؤنڈ مشین سیٹ کرتے کمرے کے باہر آن کھڑا ہوا۔ تم جاؤ، ضرورت ہوئی تو تمہیں بلوا لوں گا۔ کسی غیر عورت کے ٹکڑے شاید میں نہ کر سکوں، میری بیوی برداشت نہیں کر سکے گی میں سزا دینے کے لیے بھی کسی عورت کو ہاتھ لگاؤں۔ تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زرک کی بات پر بادشاہ خان نے سینے پر ہاتھ رکھتے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اونچا لمبا عام سی صورت والے بادشاہ خان کا چہرہ ہر احساس اور جذبے سے عاری تھا۔ وہ زرک خانزادہ کے حکم پر کسی کی بھی چمڑی ادھیڑ سکتا تھا، کسی کی بھی بوٹی بوٹی کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے جانے پر زرک خانزادہ زنیشا کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زنیشا کو اپنے حصار میں لیے ڈاکٹر کے قریب آن کھڑا ہوا۔ میری بیوی ہے یہ، 2.5 مہینے کی پریگننسی ہے ان کا اچھی طرح چیک اپ کرنا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہ رہے۔ زرک خانزادہ نے ڈاکٹر سے سنجیدگی سے کہا۔ زنیشا نگاہیں جھکائے کھڑی اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتی ہوں، آپ بیڈ پر لیٹے۔ ڈاکٹر نے زرک کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے زنیشا سے کہا۔ زرک خانزادہ زنیشا شاہ کو اپنے حصار میں لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا، اسے بے حد نرمی سے بیڈ پر لیٹا۔ وہ بے جان سی نچڑی رنگت کے ساتھ زرک خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ نشیلی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں گہری تھیں۔ ڈرو مت بیوی، ابھی بچہ نہیں پیدا کرنے والی تم، صرف چیک اپ ہو رہا ہے، وہ بے حد نرمی سے کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ زرک، یہ مت کرو، وہ گیلی آواز میں ملتجی بولی۔ کیا کر رہا ہوں میں میری جان؟ وہ ششدر سا ہوا تھا، نقوش میں حیران کن تاثر کھلا تھا۔ اپنی بیوی کا چیک اپ کروا رہا ہوں، لاکھوں روپے دے کر ڈاکٹر حویلی بلوا لی، تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں کوئی ظالم شوہر ہوں، تم پر ظلم کر رہا ہوں۔ واللہ، وہ معصومیت سے بولتے زنیشا شاہ کی رہی سے ہی جان بھی نکال رہا تھا۔ اس مرد کی اتنی نرمی سے کمرے کی در و دیوار بھی خوف کھا رہے تھے، وہ آخر پھر کیوں نہ خوف کھاتی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو سوئی بھی نہیں چبھنی چاہیے، مجھے یہ بہت پیاری ہے، جان بستی ہے میری اس میں۔ وہ جھک کے اس کی زخمی کلائی سے ٹوٹی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کرتے نکال رہا تھا۔ زنیشا اس کے اتنے پیار پر سسک کر رہ گئی تھی، کلائی سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ زنیشا شاہ درد سے آنکھیں میچ گئی۔
ڈاکٹر منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی. چیک کریں اسے ڈاکٹر. وہ سیدھا کھڑا ہوتے اپنے سینے پر دونوں بازو باندھ گیا تھا. میں چیک کرتی ہوں، آپ جائیں. ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے زنیشا شاہ کے قریب آ کر بیٹھی. اپنے بیگ سے کاٹن نکالے زنیشا کی کلائی کے زخموں کو صاف کرنے لگی. شوہر ہوں اس کا. مجھے نہیں لگتا میرا یہاں سے جانا ضروری ہے. میرے سامنے بھی چیک اپ ہو سکتا ہے. وہ بے نیازی سے بولا. زنیشا سے لمحے مچی آنکھیں کھولی. اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس مزید گہرا ہوا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. میں تمہارے سامنے اپنا چیک اپ نہیں کرواؤں گی. ایک عورت میں اتنی شرم و حیا ہوتی ہے جو وہ چاہتی ہے اس کے شوہر کے سامنے ہمیشہ رہے. میں تمہارے سامنے چیک اپ نہیں کروا سکتی. زنیشا نے گہرا سانس لیتے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا. وہ سینے پر بازو باندھے ہنس دیا تھا. گردن جھکائے ہنستے ہوئے اس مرد کی نے صرف خوف کھایا جا سکتا تھا. وہ پاؤں میں پہنے بوٹ سے فرش کو کھرچتا ہنستے ہوئے پاگل خطی لگ رہا تھا. جتنی تم میں شرم ہے میں جانتا ہوں تم میرے سامنے ڈیلیوری بھی کروا سکتی ہو. تمہارا زور چلا تو تم لیبر روم میں بھی مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے. وہ گردن چکائے مدھم لہجے میں کہتے ہنس رہا تھا. زنیشا شاہ کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی. توہین و حد تک کے احساس سے اس کا رواں رواں سلگ اٹھا تھا. میں یہ چیک اپ نہیں کرواؤں گی. وہ تنہی سے اٹھتے زرق خانزادہ کے مقابل لان کھڑی ہوئی. زرق خانزادہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے مسکراتے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. میں زنیشا شاہ ہوں. مزید اپنی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی. تم یوں مجھے آرزا نہیں کر سکتے. میں ایک عام عورت نہیں ہوں سمجھے تم. وہ انگلی اٹھائے خرائے تھی. ایک عورت کا چیک اپ کروانے میں اس کی کیا توہین ہو سکتی ہے ڈارلنگ. تم مجھے سمجھا سکتی ہو تو ذرا سمجھانا. وہ مسکراتے ہوئے زنیشا کے قریب ہوا. وہ ذرا سا جھکتے اپنا کان زنیشا کے لبوں کے قریب لاتے ہمتن گوش ہوا. یہ انسلٹ ہے میری. تم یوں سب کے سامنے میرا ٹیسٹ لو. اس میں میری عزت نفس کچلی جا رہی ہے. سمجھو اس بات کو ذری. وہ چبا چبا کر بولی. اپنے لرزتے بدن پر قابو پا لیا. خائستہ کی بے عزتی ہوگی اس سب میں. جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ اس کے منہ پر ماروں گا. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. میری بیوی میرے بچے کی ماں پر اس نے الزام لگایا. میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا. میرا رگوں میں دوڑتا خون کھول رہا ہے. وہ زنیشا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا. اس کی نیلی آنکھوں میں لالی کے سوا کوئی رنگ نہ تھا. میں تمہیں رپورٹ دے دیتی ہوں جو میں نے ہسپتال سے کروائی تھی. کمپلیٹ چیک اپ ہے میرا اس میں. وہ خائستہ کے منہ پر دے مارو. زنیشا نے گہرا سانس حل پیش کیا تھا. میری طرح کا کاٹ کا الو سمجھ رکھا ہے تم نے خائستہ کو کیا؟ وہ متانت سے بولتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے کھجانے لگا. ڈاکٹر منہ کھولے ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہی تھی. ذرا سا چیک اپ کروانے میں آخر حرج کیا تھا؟ کون سی عزت نفس مجروح ہو جانی تھی؟ ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہی تھی. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں کیوں خائستہ کے لیے یہ سب کرتی پھروں؟ وہ ہے کون جس کے لیے میں اپنا چیک اپ کرواؤں؟ زنیشا بپھری تھی. اپنا آپ زرق سے چھڑواتے غصے سے وہ دروازے کی طرف بڑھے. خائستہ کے لیے نہیں، بیوی میرے لیے اپنا چیک اپ کرواؤ. میرے لیے اپنا چیک اپ کرواؤ. وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر کیا. میں نہیں کروا سکتی زرق. زنیشا نے سختی سے کہتے خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی. کروانا پڑے گا بیوی، کروانا پڑے گا. وہ زنیشا شاہ کو بیڈ پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا. وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی. چیک اپ کریں اس کا ڈاکٹر. وہ سرد لہجے میں بولا. میں چیک اپ نہیں کرواؤں گی. وہ سیدھے ہوتے حلق کے بل چیخی تھی. وہ ایک کی جست میں زنیشا کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. جانور بننے پر مجھے مجبور مت کرو، مت مجبور کرو. وہ پھنکارا تھا. کیا کر لو گے تم؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولتے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی. بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. اس کی گردن آزاد کرتے اس کے وجود سے شال اتار گیا. زنیشا نے اکھڑتی سانسوں سے اسے خوف سے دیکھا. وہ اس کی کلائیاں اوپر کی طرف باندھ گیا تھا. وہ تحیر زدہ شوق کی سانس بری طرح پھولنے لگے. وہ اپنی شال اتارے زنیشا کے پیروں کی طرف بڑھا تھا. اس کے دونوں پیر بھی سختی سے باندھ لیے. زرق تم پاگل ہو چکی ہو؟ وہ گھٹتی سانسوں کے ساتھ بولی. وہ اس وقت پاگل ہی لگ رہا تھا. تم نے بنا دیا ہے پاگل مجھے. اس کے دونوں پاؤں سختی سے باندھے سیدھا ہوا. چیک اپ کریں اس کا ڈاکٹر. اور اسٹل ساکت کھڑی ڈاکٹر کو دیکھتے دہاڑا تھا. ڈاکٹر اس کی دہاڑ پر لرزتی ہوئی زنیشا شاہ کی طرف بڑھ گئی جو بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. اس کی سانسیں تنفس زدہ تھی. ڈاکٹر کانپتے ہاتھوں سے زنیشا کے پیٹ سے اس کی شرٹ سرکاتے اس کے پیٹ پر کچھ لکوڈ سا لگانے لگے. مت کرو یہ سری، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. زنیشا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں روح پڑی تھی اور اپنی سرخ خون اتری آنکھیں الٹرا ساؤنڈ مشین کی اسکرین پر گاڑے ہوئے تھا. ڈاکٹر مستعدی سے چیک اپ کر رہی تھی. ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد پریشان سی ہو چکی تھی. بے تحاشا پریشان. زنیشا اکھڑتی سانسوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی. اس کی نشیلی آنکھوں میں اس وقت خوف ہی خوف تھا.
کیا ہوا ڈاکٹر؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوتے اسکرین کی طرف بڑھ آیا، جھکتے ہوئے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ وہ اسکرین پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ زرق خانزادہ کے چہرے سے اس وقت بے تحاشا خوف سے کھایا جا سکتا تھا۔ زنیشا آنکھیں میچ گئی تھی، قیامت آ چکی تھی، اس کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی، اسے سانسوں کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر گہرا سانس لیتے کھڑی ہوئی۔ یہ پریگننٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اسکرین پر انگلیاں پھیرتے وہ ہنستا چلا گیا۔ زنیشا شاہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہنستے ہوئے اس مرد سے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا، اپنی جیب سے سگریٹ نکالے لبوں میں دبا گیا۔ کچھ عجیب سا تھا، بہت عجیب اور تحیر شدہ، ناقابل یقین۔ اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ ہنستے ہوئے اس مرد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ واللہ یہ مرد بری طرح کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، زرق خانزادہ کسی خوفزدہ معصوم بچے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس سرد کمرے میں نیلی آنکھوں والا مرد پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ لبوں میں دبا سگریٹ جلانا چاہتا تھا مگر وہ جلا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جھنجھلاتے ہوئے اپنے لبوں سے سگریٹ نکالتے زمین پر پھینک دیا۔ وہ اپنے گیلے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یا اللہ، زرق خانزادہ رو رہا تھا۔ یہ مضبوط مرد رو رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر حیران پریشان اس مرد کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زرق خانزادہ نے قمیض کی جیب سے سگریٹ نکالے، پھر سے لبوں میں دبایا۔ اس بار وہ سگریٹ جلا چکا تھا۔ اپنی کامیابی پر وہ مسرور سا ہوا تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ لذت سرور سا اس کے اندر اتر گیا۔ زہریلے دھوئیں نے اسے راحت دی تھی۔ زنیشا شاہ اپنی نیچے آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ بھی موت مر چکی تھی۔ اس کی سانسیں سینے میں سیٹی کی طرح بچ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں والا مرد بے پرواہ سا بنا کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بھی اسی سچویشن کی اس قدر خوفزدہ تھی کہ حرکت نہ کر پا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس مرد سے خوف آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد زرق خانزادہ کی بھاری آواز گونجی۔ وہ گہرے کش لیتے چھت کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ یہ سچ ہے، ڈاکٹر نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہ مشین ناقص بھی ہو سکتی ہے، اس میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ میری بیوی کا مزید چیک اپ کریں۔ ہر طرح کا چیک اپ، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ وہ اپنی بات پر سختی سے قائم تھا۔ یہ مشین ٹھیک ہے، آپ کی بیوی پریگننٹ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ چیک اپ کریں اس کا۔ وہ دہاڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی دہاڑ پر اپنا غصہ بمشکل دبایا۔ اوکے، میں چیک اپ کرتی ہوں۔ ان کے ہاتھ پیر کھول دیں، ان کا یورین اور بلڈ ٹیسٹ ہوگا، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ زرق خانزادہ زنیشا کی طرف بڑھ آیا، جھکتے ہوئے اس کی کلائیاں دوپٹے سے آزاد کر دیں۔ وہ آنکھیں میچتی رہی۔ اس کی سانس سیٹی کی طرح سینے میں بچ رہی تھی۔ زرق نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے زنیشا کے گریبان سے انہیلر نکال کر اس کے منہ سے لگایا۔ وہ مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ نیلی آنکھوں والے مرد نے اسے سانسیں دی تھی مگر وہ ابھی بھی مردہ تھی۔ زرق خانزادہ اس کے پیروں کی طرف بڑھ آیا تھا، جھکتے ہوئے اس کے پیر بھی آزاد کر دیے تھے۔ سیدھے ہوتے اپنی شال اپنے شانوں پر ڈال لی تھی۔ وہ پھر سے زنیشا کے سرہانے آن کھڑا ہوا تھا، جھکتے ہوئے اسے شانوں سے جکڑے کھڑا کیا۔ وہ اپنی میچی آنکھیں کھول چکی تھی۔ اپنی گیلی ملتجی نگاہیں زرق پر جما لی۔ گلابی آنکھوں میں رحم کی التجا تھی۔ وہ بے پرواہ بنا رہا۔ وہ نشیلی آنکھوں کی التجاؤں پر بے نیاز بن گیا تھا۔ اسے بازو سے جکڑے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرق، وہ بے جان ہودی سانسوں سے اسے پکار بیٹھی۔ جو ڈاکٹر کہہ رہی ہیں وہ کرو۔ وہ نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ واللہ، اس نرمی میں تباہیاں تھیں۔ اگلے ہی پل وہ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا تھا۔ اب کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زنیشا شاہ کچھ منٹوں بعد باہر آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پریگننسی اسٹک تھی۔ وہ جامد سی کھڑی تھی، چہرے پر صرف خوف تھا۔ نیگیٹو، ڈاکٹر نے زرق خانزادہ کی طرف دیکھتے کہا۔ ٹہلتا ہوا یہ مرد رکا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ گردن جھکا گیا تھا۔ زنیشا شاہ کی دبی دبی سسکاریاں کمرے میں گونجنے لگی۔ مزید چیک کریں، میری بیوی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ڈاکٹر کو اب چکر سا آیا تھا۔ وہ کس پاگل کے ہتھے چڑھ گئی تھی آخر۔ ڈاکٹر زنیشا کو لٹائے اسے چیک کرنے لگی۔ یہ سب فارمیلٹی تھی، لڑکی پریگننٹ نہیں تھی، یہی حقیقت تھی۔ آپ کی مسز پریگننٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نے پھر کہا۔ چیک کریں اچھی طرح، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، زرق خانزادہ نے سختی سے کہا۔ زنیشا کا نازک بدن ہچکولوں کی زد میں آیا۔ وہ سب کرتے خود سے خوف کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ پریگننٹ نہیں ہے، کسی بھی اینگل سے نہیں ہے، ڈاکٹر چبا چبا کر بولتی کھڑی ہوئی تھی۔ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ دیوار سے ٹیک لگائے سرد و سپات لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر نے سامنے کھڑے مرد کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے دھوپ نگلا تھا۔
الٹرا ساؤنڈ مشین کو دیکھنے لگی۔ زرِ خانزادہ ڈاکٹر کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے بھاری قدموں سے مشین تک آیا۔ مشین کا پلگ سوئچ بورڈ سے اتارتے وہ مشین کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا گیا تھا۔ اس مرد کے اگلے ہی ایکٹ پر ڈاکٹر سرتا پیر لرزی تھی۔ وہ مشین پوری قوت سے زمین پر مار چکا تھا۔ مشین کی اسکرین کرچی کرچی ہوئی تھی۔ زنیشا شاہ رخ موڑے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ جان لبوں پر سج چکی تھی۔ ڈاکٹر فک رنگت لیے جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جناب، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ یہ تھا کہ میں لاسٹ کچھ ڈیز سے کچھ بزی تھی، کچھ سستی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ جو ہے وہ ٹائملی ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو مجھ سے بہت سارے گلے شکوے ہیں کہ آپ ڈبل ایپیسوڈ نہیں دیتی، ہمیں 3 ایپیسوڈ چاہیے، 4 ایپیسوڈ چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈ دوں گی، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش کروں گی، وعدہ نہیں ہے لیکن کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ اصل میں کچھ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں کچھ بزی اسکیجول کی وجہ سے نا، تو تھوڑی سی اپس اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا، مجھے سستی اتنی ہوئی ہوئی ہے نا، رمضان کے بعد جو ہے نا میری روٹین نہیں سیٹ ہو رہی اب تک بھی، حالانکہ رمضان کو 1 منتھ ہو گیا ہے، آلموسٹ کمپلیٹ ہوئے، تو میری جو ہے وہ سستی نہیں جا رہی۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ لوگوں کے سارے کامنٹس کا جواب بھی دوں گی، اور ایپیسوڈس بھی آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جس کا نام ہدا ناولز ہے، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کرے۔ وہاں پر اچھے اچھے ناولز پوسٹ ہوئے ہیں، آپ لوگ جا کر وہاں پر رسپانس نہیں دیتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھی شفٹ کر گئے، لیکن جو باقی رہتے ہیں آپ لوگ پلیز جائیں، جا کر اس چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ وہاں پر بہت مزے کے ناولز آئیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پر ایک ہارر ناول بھی نریٹ کیا جائے گا، جس کو سن کے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیں جی، امید ہے کہ سب کے گلے شکوے، سب کے تو نہیں، کچھ لوگوں کے گلے شکوے جو بہت زیادہ تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ ڈبل ایپیسوڈ ملے گی آپ لوگوں کو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو ناولز سجیسٹ کرتے ہیں میں ان لوگوں کی لسٹ بنا رہی ہوں، تو ٹائملی جو ہیں وہ مینس کہ کچھ رائٹرز پرمیشن دے دیتی ہیں، کچھ نہیں دیتی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لسٹ بنا لیتی ہوں، پھر میں جو رائٹرز مینس کے پرمیشن دیتی ہیں تو وہ لسٹ کے اکارڈنگ پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کی باری آتی ہے۔ بس یہ سستی کا ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ کی ریکویسٹ بھی پوری ہوگی۔ تو چلیں جی، اللہ حافظ۔